نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب التجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب التجوید سے غنہ کا بیان پڑھیں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 13، غنہ کا بیان۔ غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ سے مراد ہے کیا؟ دیکھیے، غنہ ناک میں آواز لے جانا، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی اقسام، اس کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں۔ غنہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 غنہ آنی، نمبر 2 غنہ زمانی۔ غنہ کی 2 قسمیں ہیں، غنہ آنی، غنہ زمانی۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ غنہ آنی سے مراد کیا ہے اور غنہ زمانی سے مراد کیا ہے۔ غنہ آنی، یہ غنہ میم اور نون کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ غنہ آنی میم اور نون کی ذات میں پایا جاتا ہے، یعنی اس کے بغیر میم اور نون ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر میم اور نون کو ادا کرنا ہے تو غنہ آنی تو ہوگا۔ یہ غنہ میم اور نون کو ادا کرتے وقت آنے واحد میں ادا ہوتا ہے۔ میم اور نون کو ادا کرتے وقت آنے واحد میں غنہ آنی ادا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آنے واحد میں ادا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے غنہ آنی کہتے ہیں۔ نمبر 2 غنہ زمانی، وہ غنہ جس کی آواز تھوڑی دیر ناک میں جاری رہتی ہے۔ جس غنے کی آواز تھوڑی دیر ناک میں جاری رہتی ہے اسے غنہ زمانی کہتے ہیں، یعنی 1 الف کی مقدار۔ جس غنے کی آواز ناک میں 1 الف کی مقدار جاری رہتی ہے اسے غنہ زمانی کہتے ہیں۔ اب غنہ زمانی کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ غنہ زمانی کی اقسام، اس کی مندرجہ ذیل 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 غنہ مظہرہ، نمبر 2 غنہ مخففہ۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ غنہ مظہرہ سے مراد کیا ہے؟ غنہ مظہرہ، اس غنے کی آواز ظاہر ہوتی ہے۔ غنہ مظہرہ کی آواز ظاہر ہوتی ہے۔ یہ غنہ نون اور میم مشدد میں استعمال ہوتا ہے۔ غنہ مظہرہ نون اور میم مشدد میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ غنہ اپنے مخرج سے جم کر ادا ہوتا ہے، یعنی زبان نون یا میم کے مخرج سے جم کر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، زبان جو ہے نون اور میم کے مخرج سے جم کر لگتی ہے۔ غنہ مظہرہ کسے کہتے ہیں؟ اس غنے کی آواز ظاہر ہوتی ہے، یعنی جس غنے کی آواز ظاہر ہوتی ہے اسے غنہ مظہرہ کہتے ہیں، اور یہ غنہ نون اور میم مشدد میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ غنہ اپنے مخرج سے جم کر ادا ہوتا ہے۔ اپنے مخرج سے جم کر ادا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا؟ یعنی زبان نون یا میم کے مخرج سے جم کر لگتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس غنے میں نون اور میم کی ذات کا اظہار ہوتا ہے۔ نون اور میم ظاہر ہوتے ہیں، ان کی ذات کا اظہار ہوتا ہے کہ مخرج سے قوی تعلق رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اس غنے میں نون اور میم کی ذات کا اظہار ہوتا ہے کہ مخرج سے قوی تعلق رہتا ہے۔ مثلا انا، اما۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 غنہ مخففہ۔ غنہ زمانی کی دوسری قسم ہے غنہ مخففہ۔ اس غنہ کی آواز پوشیدہ ہوتی ہے۔ غنہ مخففہ کی آواز پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ غنہ ادا کرتے وقت زبان مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، غنہ مخففہ ادا کرتے وقت زبان مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کر لگتی ہے، یعنی اس غنے میں نون اور میم کی ذات چھپ جاتی ہے کہ مخرج سے ان کا تعلق
کمزور ہوتا ہے، یعنی مخرج سے ان کا تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے نون اور میم کی آواز جو ہے چھپ جاتی ہے۔ مثلا اونتا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نون کی آواز جو ہے چھپ گئی۔ سوالات، سبق نمبر 13۔ نمبر 1، گنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو گنہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، گنہ کی کتنی اقسام ہیں؟ مع تعریف و امثلہ بیان کریں۔ گنہ کی 2 قسمیں ہیں، گنہ آنی، گنہ زمانی۔ ہر ایک کی تعریف اوپر بیان ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ گنہ آنی وہ گنہ جو میم اور نون کی ذات میں پایا جاتا ہے، یعنی ان کے بغیر اور میم اور نون کا ادا ہونا دشوار ہے، میم اور نون ادا ہو ہی نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں گنہ آنی، اور یہ ایک آن میں ادا ہو جاتا ہے۔ اور گنہ زمانی سے مراد کیا ہے؟ وہ گنہ جس کی آواز تھوڑی دیر تک جاری رہتی ہے، اسے کہتے ہیں گنہ زمانی۔ تو گنہ کی 2 قسمیں ہیں، گنہ آنی، گنہ زمانی۔ گنہ آنی جیسے نون میم وغیرہ کو ادا کرتے وقت جو گنہ ادا ہوتا ہے، اور گنہ زمانی جیسے انا۔ نمبر 3، گنہ زمانی کی اقسام مع امثلہ بیان کریں۔ گنہ زمانی کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ گنہ مظہرہ، گنہ مخففہ۔ گنہ مظہرہ یعنی جس گنہ میں آواز ظاہر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گنہ مظہرہ، جیسے انا۔ اور گنہ مخففہ وہ گنہ جس میں آواز پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اونتا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔